بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعت تضعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ خمسا وعشرین ضعفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی با جماعت نماز اس گھر یا بازار کی نماز پر 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہ نا حدیث پاک لمبی ہے کافی، اس کو ہم مختلف حصوں کے اندر آہستہ آہستہ بیان کریں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مایا کہ مرد کی جو باجماعت نماز ہے مسجد کے اندر، وہ گھر میں پڑھی ہوئی نماز سے 25 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے بازار کا بھی ذکر کیا ہے۔ بازار سے مراد ہے کہ جو آدمی اپنی دکان میں نماز پڑھے، وہ سمجھو گھر کی طرح نماز پڑھا ہے۔ اگر وہ آدمی دکان بند کر کے مسجد میں آتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 گنا ثواب کی زیادتی کا ارشاد فرمایا ہے۔ علماء نے 3 قسم کے ثواب گنوائے ہیں۔ نمبر 1، بعض مساجد میں 25 گنا، بعض مساجد میں 27 گنا، بعض مساجد میں 500 گنا ثواب ہے۔ اب یہ ثواب کس طرح بڑھے گا؟ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جیسی مسجد ہے ویسا ثواب ہے۔ ایک مسجد جامعہ ہے، کثیر نمازی ہیں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات آتی ہے جماعت کی۔ بعض ایسی مساجد ہیں کہ جن کے نماز پڑھنے والے مقتدی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ متقی ہیں، صاحب علم ہیں اور دیندار ہیں، ان کی جماعت دوسری جماعتوں سے افضل ہے۔ اور تیسری بات ہے، بات ایسی مساجد ہیں کہ جن کے ائمہ امام جو ہیں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صاحب علم ہیں، امام کے سارے مسائل کو، جماعت کے سارے مسائل کو جانتے ہیں، ان کو مسجد سے پیار ہے، ان کو دین سے پیار ہے۔ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا دوسرے نماز کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے جیسی مسجد ہوگی، جیسی جماعت ہوگی، جیسا امام ہوگا، 3 انداز میں اتنا اس کا ثواب بڑھ جائے گا۔ اب دیکھیں نا، ایک ایسا امام ہے جو انتہائی صاحب علم ہے، عمل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، جو آج کل ہمارے عمومی طور پہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے۔ نمبر 2، سب کچھ ہے، آواز بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے، تقوی بھی ہے، شوق نہیں ہے، دل ہارے دنیا کے لیے نماز پڑھا رہے ہیں پے کمانے کے لیے، ہیں جی۔ کچھ ایسے بھی ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں مسجد کے لیے وقف کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد ہے، دین ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے، لوگوں کو دین پڑھانا ہے، اور صحیح طریقے سے اپنی نمازوں کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو ایسے امام کے پیچھے نماز دوسرے ائمہ کی نماز سے زیادہ افضل ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، کوئی آدمی جس طرح ہمارے عمومی طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ 2 آدمی اکٹھے ہو جائے جماعت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، ایک آدمی یہاں کھڑا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنے پہلے آدمی کے دائیں طرف، اس کے جو ہے نا اپنا یہ والا پاؤں کا آدھا حصہ، وہاں پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، دائیں طرف جماعت ہو جائے گی۔ علماء لکھا ہے کہ اگر گھر کے اندر جماعت کرا لی، چلو یہ 2-3 آدمی گھر میں بچے ہیں یا کوئی بھائی ہیں مل کے جماعت کرا لی، علماء لکھا ہے کہ وہ گھر میں جماعت کروا کر پھر بھی مسجد کا ثواب نہیں پا سکتے۔ مسجد کا ثواب ہمارے عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا، یار 2 بچے ہیں تو بیٹے اٹھو وضو کرو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت ہو جائے گی، لیکن جماعت کا جو ثواب مسجد کا ثواب ہے وہ نہیں پا سکتے، کیونکہ مسجد کو اللہ کے رسول نے جو عظمت دی ہے نا،
جی اس کی عظمت کو اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ اور ایک دوسری بات جو میں بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک مقصد، کوئی چیز کائنات کے اندر رب کائنات نے بے مقصد بنائی نہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم میں کہتا ہے ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، تمہارے رب نے کوئی چیز بے مقصد دنیا میں بنائی نہیں ہے، ہر چیز کے بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ جو مساجد ہیں اتنی عظمت والی ہیں، اتنی شان والی ہیں، اتنے مقام والی ہیں، اور ان کا اتنا درجہ ہے، تو اس کو بے مقصد بنا دیا گیا ہے۔ لوگ ایسے پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگ ایسے مساجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ مساجدوں کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کو آباد کریں، اور یہ آبادی ان کی کیا ہے؟ یہ زیب و زینت ان کی آبادی نہیں ہے، مساجد کی آبادی یہ والی ہے۔ یہ ہر وقت لوگ آئیں، دین سیکھیں، مسائل لے کے آئیں، مسائل پوچھیں، مسائل لے کر جائیں، گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر اپنے سارے کاروباری معاملے لے کے آئیں، اس کو پوچھ کر اس دین کے مطابق کام کریں۔ اصل میں مسجد جو ہے اس کا مقصد یہ ہے، اور مساجد جو ہے یہ اسلام کے عظیم قلعے ہیں، یہاں سے مسلمان بن کر نکلتا ہے باہر۔ دیکھو جی، ماں باپ نے جنم دیا آپ کو، ماں باپ نے آپ کو دین نہیں سکھایا، دین آپ کو یا استاد نے سکھانا ہے، یا آپ کے معلم نے، یا آپ کے امام نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، اس پرفتن دور کے اندر جو دور جا رہا ہے، ہر آدمی نہ کتاب پڑھ سکتا ہے، نہ مدرسے جا سکتا ہے، کیونکہ معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ آدمی صبح جاتا ہے، کماتا ہے، شام کو آتا، تھکا ماندہ سو گیا، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے، وہ یہی ہے کہ نماز پڑھیں۔ ہمارے جو وقت کے امام ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں دین سکھائیں، ہم ان سے دین سیکھیں۔ بس میرا جو اپنا ذریعہ، اس پرفتن دور کے اندر اگر آدمی یہ کام کر لے، سمجھو وہ دین جتنا سیکھ لے گا نا، سمجھو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہتری ہی بہتری ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک اس میں ہمیں کامیابی سوال عطا ہے میں فرمائے۔ کرنا وہ یہ ہی اگر ریکارڈ ہوئیے تو بہتر ہے۔ کسی گھر جس طرح ہوں ملاد اسی منانے ہیں، گھر سے جگہ بھی ہے، بندے بھی موجود ہیں، امام بھی موجود ہے، اذان بھی ہوں، جماعت بھی با جماعت ہوں، آیا وہ درجہ مسجد کے برابر ہے یا نہیں، مسجد کم ہے اس کا۔ گھر کے اندر جو نماز، چاہے وہ امام بھی ہے جو بھی ہے، چونکہ مسجد کی جگہ چونکہ افضل ہے، مسجد کا درجہ مسجد کا، گھر کے اندر وہ درجہ آپ کو نہیں ملے گا۔